کیا آپ نے کبھی سکون سے بیٹھ کر اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب تضاد پیراڈاکس کیوں نظر آتا ہے؟ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں نماز فجر سے لے کر عشاء تک آباد ہوتی ہیں، جمعے کے دن مساجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، رمضان المبارک میں ہر طرف ایک دینی ماحول نظر آتا ہے، لاکھوں لوگ روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور شب قدر میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں یا اپنے دفاتر اور گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ بازاروں میں وہی جھوٹ، وہی ناپ تول میں کمی، رشتوں میں وہی ناانصافی اور معاملات میں وہی دھوکہ دہی نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری عبادات ہماری زندگیوں، ہمارے اخلاق اور ہمارے رویوں کو تبدیل کیوں نہیں کر پاتی؟ آج سے دہائیوں پہلے مفکر اسلام مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب خطبات میں اس بنیادی اور حساس سوال کا ایسا فکری اور ایمان افروز جواب دیا تھا جو اگر آج ہم سمجھ لیں تو نہ صرف ہماری عبادات میں روح پیدا ہو جائے گی بلکہ ہماری زندگی بھی بدل جائے گی۔ ظاہری ڈھانچہ بمقابلہ اصل روح۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا کوئی ادارہ قائم کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، اس کا ظاہری ڈھانچہ فزیکل فارم، اس کی اصل روح اور مقصد انر اسپرٹ اینڈ پرپز۔ ہم نے عبادات کے معاملے میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ہم نے ان کے ظاہری طریقوں، سجدوں، قیام اور الفاظ کو تو سنبھال رکھا، لیکن ان تمام عبادات کی جو اصل روح اور مقصد تھا اسے بالکل ضائع کر دیا۔ اس بات کو ایک عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے مولانا کتاب خطبات میں ایک بے حد زبردست اور تاریخی مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فوج کے سپاہیوں کو روزانہ صبح اٹھا کر ملٹری پریڈ کرائی جاتی ہے، انہیں دائیں بائیں مڑنا سکھایا جاتا ہے، ایک ساتھ قدم ملانا سکھایا جاتا ہے اور اپنے افسر کا حکم سنتے ہی بلا چوں چرا عمل کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا یہ پریڈ خود اصل مقصد ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس پریڈ کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ سپاہی کے اندر نظم و ضبط، اطاعت اور اپنے کمانڈر کا حکم ماننے کی ایسی عادت پکی ہو جائے کہ جب کل کو میدان جنگ میں دشمن کا سامنا ہو تو وہ پیچھے نہ ہٹے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک سپاہی 10 یا 20 سال تک روزانہ پریڈ کی مشق بہت شاندار طریقے سے کرے، وہ دائیں مڑنے اور قدم ملانا سکھانے میں ماہر ہو جائے، لیکن جب واقعی ملک پر دشمن حملہ کرے اور اسے میدان جنگ میں بھیجا جائے تو وہ ڈر کر ہتھیار پھینک دے یا دشمن سے رشوت لے کر بھاگ کھڑا ہو، تو آپ مجھے بتائیے، کیا اس کی برسوں کی اس بہترین پریڈ کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا فوج یا سرکار اسے ایک وفادار سپاہی مانے گی؟ ہرگز نہیں، وہ تو اسے غدار یا ناکام سپاہی کہے گی۔ عبادت کا عملی میدان میں امتحان۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مثال ہماری تمام عبادات، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی ہے۔ نماز کی حقیقت۔ نماز دن میں 5 وقت کی وہ روحانی پریڈ ہے جو انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کائنات کا اصل مالک اور حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اذان ہوتی ہے اور انسان سب کام چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اس پریڈ کا اصل امتحان مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد سے باہر باقی کے 23 گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی اپنے ملازم کا حق مارتا ہے، کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے پریڈ تو کی لیکن زندگی کے اصل میدان میں جا کر ناکام ہو گیا۔ روزے کی حقیقت۔ اسی طرح روزے کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں کہ روزہ صرف صبح سے شام تک روٹی اور پانی سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب ہے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت۔ اگر ایک انسان حلال کھانے اور پینے کو تو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے لیکن روزہ رکھ کر بھی اس کی زبان سے غیبت، گالی، فحش گوئی اور جھوٹ ختم نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ عادتی رسم کا خاتمہ اور حل۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری تجزیے کے مطابق ہماری عبادات کے بے اثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں ایک عادتی رسم، میکینیکل روٹین بنا لیا ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے یا یہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ، کانٹریکٹ ہے کہ اے اللہ، میں اب تیری ہی بات مانوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں، روزے اور تلاوت ہماری زندگیوں میں برکت لائیں، ہمارے اخلاق کو سنواریں
اور ہمارے گھروں میں سکون پیدا کریں تو ہمیں 3 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ 1، عبادت کا شعور۔ عبادت کرتے وقت صرف جسمانی افعال ادا نہ کریں بلکہ دل اور دماغ سے حاضر رہیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا عہد کر رہے ہیں۔ 2، عبادت کو معاملے سے جوڑنا۔ مسجد سے باہر قدم رکھتے ہی یہ یاد رکھیں کہ میں نے نماز میں اللہ کو اپنا مالک مانا تھا، لہٰذا بازار میں یا دفتر میں بیٹھ کر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ 3، خود احتسابی۔ ہر دن کے اختتام پر اپنا جائزہ لیں کہ کیا آج کی نمازوں نے مجھے کسی برائی، جھوٹ یا غصے سے روکا۔ اگر نہیں روکا تو سمجھ جائیں کہ میری پریڈ میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف ظاہری عبادات ادا کرنے کی توفیق نہ دے بلکہ ان کی اصل روح اور حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر مبنی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں اور مزید علمی اور فکری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔